اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عصر کی نماز کا کیا وقت ہے، اس کا یہ بیان ہے۔ سنن ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے بقدر اور اس کے برابر ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے ڈبل ہو جائے تو پھر عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اس میں لفظ دوسری طرح سے ہے، معلوم تصفر الشمس، عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ پڑ جائے، جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے تب تک عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ مگر یہ جو وقت باقی رہتا ہے یہ اختیاری وقت ہے، یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہوا جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا۔ کب تک باقی رہتا ہے؟ جب تک کہ سورج پیلا نہ پڑ جائے تب تک عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ یہ اختیاری وقت ہے، یعنی اختیاری طور سے آدمی اس بیچ میں کبھی بھی نماز پڑھ سکتا ہے اپنی مرضی کے حساب سے، مگر جان بوجھ کر کے اس کو اس سے لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے یا کوئی اور سے عذر بن رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز لیٹ ہو جا رہی ہے تو لیٹ کر سکتا ہے، مگر سورج کے غروب ہونے سے پہلے اسے نماز عصر کی ادا کر لینا ہے۔ یعنی اضطراری وقت باقی رہتا ہے، مجبوری کی صورت میں نماز پڑھنے کا وقت بہرحال اس کے لیے چانس باقی رہتا ہے، وقت باقی رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے وہ اگر ایک رکعت بھی پا لیتا ہے تو گویا اس نے عصر کی نماز کو اس کے صحیح وقت میں ادا کیا ہے۔ مگر کب؟ جب یہ کسی وجہ سے اس کی نماز لیٹ ہو جائے، زردی کے بعد پڑھے، سورج کے زرد ہو جانے کے بعد پڑھتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے سورج کے غروب ہونے سے عصر کی اگر ایک رکعت بھی پا لیا تو اس نے عصر کی نماز کو یعنی گویا وقت میں پا لیا ہے۔ یہ یعنی عصر کا دو وقت ہو گیا، ایک اختیاری وقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس کو کبھی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، ایک اضطراری وقت ہے کہ اگر کسی پریشانی میں پھنس گیا، کوئی وجہ ہو گئی تو وہ لیٹ کر سکتا ہے اور سورج کے غروب سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، اور پڑھ لے تو اس کی نماز گویا اس نے وقت میں ادا کی ہے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام خود کب پڑھتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب دیکھیں گے تو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام اس نماز کو جلدی ادا کرتے تھے، یعنی عصر کی نماز کا وقت جیسے ہی ہوتا تھا آپ اس کو فوراً پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، آپ اس میں لیٹ نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کیا آتا ہے کہ یصلی العصر والشمس مرتفعۃ بیضاء، نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا تھا، سفید ہوتا تھا، قبل ان تدخلها الصفرہ، اس میں زردی ابھی داخل نہیں ہوئی ہوتی تھی، ابھی سورج بالکل پیلا نہیں پڑا ہوتا تھا، اس سے پہلے آپ عصر کی نماز ادا کر لیتے تھے۔ وَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَيَأْتِيَ ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ ایک آدمی عصر کی نماز نبی علیہ السلام سے پڑھ کر کے فارغ ہوتا تھا اور پھر مسجد نبوی سے وہ ذو الحلیفہ آتا تھا اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ذو الحلیفہ پہنچ جاتا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد مدینہ سے چلتا تھا اور سورج کی غروب سے پہلے وہ ذو الحلیفہ پہنچ جاتا تھا، اتنے آپ پہلے پڑھ لیتے تھے۔ حالانکہ ذو الحلیفہ مدینہ سے تقریباً 14-15 کلومیٹر ہے، 14-15 کلومیٹر کی مسافت پیدل چل لینا ایک وقت مانگتا ہے، ایک اس میں مدت اور تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت ہی جلدی کرتے تھے عصر کی نماز کو ادا کرنے میں۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس میں ہے کہ کانا یصلی العصر والشمس مرتفعۃ حیہ، نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حال میں کہ سورج بلند ہوتا تھا، حیہ، وہ پوری طرح سے قوی ہوتا تھا اور اس میں جان ہوتی تھی سورج میں۔ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، یہاں تک کہ کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر کے پھر عوالی جاتا تھا اور عوالی پہنچ جاتا تھا، والشمس مرتفعہ، اس حال میں کہ عوالی پہنچنے کے باوجود بھی ابھی سورج بلند ہی رہتا تھا،
ابھی سورج بلند ہی رہتا تھا. اور اوالی مدینہ سے اسی بخاری کی روایت ہی میں کہ اوالی مدینہ سے کتنے دور ہے؟ تقریباً 4 میل. 4 میل بولے تو یعنی تقریباً 8 کلومیٹر سے زیادہ. 8 کلومیٹر سے زیادہ. تو اتنی مسافت یا اتنا وقت ہوتا تھا عصر کے درمیان اور مغرب کے درمیان. نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگ نماز پڑھ کر کے اگر کوئی جانے والا پیدل جاتا، ذوالحلیفہ 15 کلومیٹر بھی چل جاتا تھا تو بھی چل لے جاتا تھا مغرب سے پہلے پہلے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام عصر کی نماز کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے. اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے ایک بار عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عصر کی نماز کو ذرا سا لیٹ کیا تو عروہ بن زبیر نے ان کو تنبیہ کی اور عصر کی نمازوں کے اوقات بتائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کو یا اس نماز کو خاص طور سے جلدی ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ نبی علیہ السلام کی سنت رہی ہے. مگر بہرحال جو وقت ہے اس کے درمیان کبھی بھی نماز پڑھ لی گئی تو کوئی بات نہیں، مسئلہ نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت یا افضل یہ کہا جائے گا کہ جلدی کیا جائے. اور اگر کچھ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، سورج میں زردی آنے سے پہلے پہلے اس کو پیلا پڑنے سے پہلے پہلے پڑھ لیا گیا تو گویا وقت ہی میں نماز ادا ہوئی ہے. اور اگر کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اگر لیٹ بھی ہو جائے تو لیٹ ہو سکتا ہے، مگر بہرحال سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے ہر حال میں عصر کی نماز ادا کر لینا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.